الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. میں جناب محترم صادق محی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈیسک پر تشریف لائیں. مولانا مفتی محمد صادق محی صاحب، جناب حافظ ارشاد الدین صاحب اسٹیج پر تشریف لائیے. مولانا مفتی محبوب شریف نظامی صاحب، ہمارے جناب سلیم محی الدین صاحب تشریف لائیے، آگے اسٹیج پر آئے. سلیم الدین صاحب، جناب محمد سلیم الدین صاحب. جناب الیاس احمد شکیل صاحب، امیر مقامی شیخ پیٹ سے خواہش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ہم افتتاحی کلمات سے امیر مقامی جناب الیاس احمد شکیل صاحب کے افتتاحی کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں. میں محترم جناب لطیفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور جناب تنویر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. محترم ریاست علی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں ان شاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محترم مولانا حامد محمد خان صاحب، محترم مولانا مفتی صادق محی الدین صاحب، محترم حافظ ارشاد الدین صاحب، محترم جناب سید سلیم الدین صاحب، محترم جناب عبدالرحمن لطیفی صاحب، محترم تنویر الحق صاحب، محترم جناب لیاقت علی صاحب، تمام برہمن اور معزز مصلین اکرام، آپ تمام کا استقبال ہے. مجھے دلی مسرت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آج یہ موقع عطا فرمایا کہ وہ ہم اس مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی. اور میں تمام ویلفیئر ہم اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کوہنور کالج کے ویلفیئر ایسوسیشن کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ قریب تشریف لائیں. جناب سبیر احمد صاحب، جناب محمد رسول صاحب، محمد بھائی جی، تمام کا میں شکر گزار ہوں. اس نے ہماری ویلفیئر ایسوسیشن کے احباب نے جو ہمارا تعاون کیا، ہم اس کی بھی ممنون اور مشکور ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا اور تعاون سے مسجد صبیحہ اسلامک سینٹر کوہنور
کا جو آج افتتاحی پروگرام ہے، کوشش یہ کی جائے کہ اس مسجد کو ہم نہ صرف نمازوں تک محدود رکھیں، بلکہ ہم یہ کوشش کریں گے اس دفاعی کاموں کے ذریعے ہم ملت کے افراد کو قریب تک کرنے کی کوشش کریں گے۔ نہ صرف اس میں نمازوں کا نظم کے ساتھ ساتھ یہاں جو مختلف ادارے جات قائم ہوں انشاءاللہ، جس میں فیملی کاؤنسلنگ سینٹر، ایجوکیشنل گائیڈنس سینٹر، جاب سرچ فیسلٹی، گورنمنٹ اسکیم سے فائدہ اٹھانے کا اور استفادہ کرنے کا گائیڈنس رہے گا، ساتھ ساتھ تعلیم بالغان اور شرعی مدرسہ تجوید اور قرآن بھی سکھایا جائے گا انشاءاللہ، اور بچوں کے لیے اسپورٹس کا نظم بھی ہوگا، اس کے لیے ٹرینر کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ علماء کرام موجود ہیں یہاں۔ آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ کی مفید مشوروں کا میں بنے رہوں گا۔ مسجد سمیہ اسلامک سینٹر کو ہم انشاءاللہ مسجد نبی کے نقش پر اولین جو مسجد نبی کا جو اسٹائل تھا اسی پر ہم کو چلانے کی کوشش کریں گے، اور اس میں کوشش یہ کی جائے کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہم اپنے بھائیوں کو قریب لانے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کے اندر دین کا صحیح تصور ہو۔ ساتھ ساتھ ہم خواتین کے لیے بھی جو فرسٹ فلور پہ ان کے لیے بھی ہم یہاں انتظام کے ہیں، تجوید اور دعوت کے سلسلے میں دین کا فہم اس میں اجاگر کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جماعت اسلامی نے پچھلے دنوں ایک کیمپین چلایا تھا جس میں مضبوط خاندان اور مضبوط سماج، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے تحت ہم ہماری خواتین انشاءاللہ مہینے میں تمام افراد تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری ہماری مہم جو چل رہی ہے پورا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ اعزاز بخشائے کہ ہم اللہ کے مددگار بنیں۔ انشاءاللہ ہم اس بات کا ثبوت دیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ٹائٹل دیا ہے اس ٹائٹل کا ہم شہر میں تعبیر کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم امتی ہیں رحمت للعالمین کے اس سماج میں ہم خیر امت بننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ ذرا غور تو فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت بنایا ہے، خیر امت کی کیا ریسپانسبلٹیز ہیں وہ ہم ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ ہم نیکیوں کی ترویج کریں گے، برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے، اللہ پر ایمان رکھنے والے اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی ہمارا منتظر ہے، ہمارے مقصد کی زندگی ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہمارا نظم العین سامنے ہو، تاکہ ہم اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکیں اور اس سماج کے لیے مفید شخص بننے کی کوشش کریں گے۔ رحمت العالمین جو ساری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں، تو ان کے امتی ہونے کے ناطے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر، خیر الجزا انشاءاللہ۔ میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ رشاد الدین صاحب، ناظم شہر حیدرآباد کو آئیں اور اظہار خیال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم جناب عبدالرقیب حامد لطیفی صاحب، جناب تنویر الحق صاحب، الیاس احمد شکیل صاحب، لیاقت علی صاحب، یہاں کی ویلفیئر کونسل کے ذمہ داران اور معزز سامعین، سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں جماعت اسلامی شیخ پیٹ کے ذمہ دار، ان کی ٹیم، یہاں کے کارکنان اور اس مسجد کے بنانے میں تعاون کرنے والے، ڈونیشنز دینے والے،
ان سارے اصحاب کو جن کے ذریعے سے ایک اہم کام آج پائے تکمیل کو پہنچا۔ اس موقع پر میں جناب تنویر الحق صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ علاقہ جماعت اسلامی ہنڈولی چوکی کا حصہ تھا، دراصل اسی وقت اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اور تعمیر کے کام کا آغاز ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبولیت عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ مساجد کے بارے میں قرآن حکیم کی جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہرگز نہ پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وَإِذْ وَضَعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ ابراہیم کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ زمین پر اللہ کا گھر بنائیں اور اس گھر کو پاک اور صاف رکھیں ہر قسم کے شرک سے۔ ان لوگوں کے لیے جو رکوع کریں، ان لوگوں کے لیے جو اعتکاف کریں، ان لوگوں کے لیے جو سجدہ کریں، ان لوگوں کے لیے اس گھر کو ہر قسم کی آلائش سے پاک کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جو شرک میں مبتلا کرنے والی، خرافات میں مبتلا کرنے والی، ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جانی چاہیے۔ مسجد کی تعمیر کے بارے میں یہ بڑی بشارت ہے کہ جو لوگ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہی مساجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بتلا دی گئی کہ دیکھو مسجدوں کی تعمیر، مسجد کو آنے والوں کی خدمت، حاجیوں کو پانی پلانا، اس سے کئی زیادہ خدا کی نگاہ میں بلند کام ہے تو راہ خدا کا جہاد۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیلہ۔ راہ خدا میں جدوجہد کرنا، اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا، یہ مطلوب چیز ہے، اس کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ دوسری چیز جو اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ قرآن حکیم نے ایک بات بھی بتلائی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اور روئے زمین پر اللہ کی بندگی کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا تھا وہ مکے کی سرزمین میں واقع ہے، جسے ہم بیت اللہ یا بیت عتیق یا مسجد حرام کہتے ہیں۔ روئے زمین کی وہ سب سے پہلی مسجد ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوئی تھی اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی تعمیر جدید ہوئی تھی۔ تو اس گھر کے بارے میں قرآن حکیم یہ بات بتلاتا ہے کہ اس گھر کے ذریعے سے انسانوں کو برکتیں بھی ملتی ہیں اور اس گھر کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایتیں بھی ملتی ہیں۔ ایک مفسر نے بڑی پیاری بات اس سلسلے میں بتلائی، ہر فرد کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے مسجد حرام کو جا سکے۔ کوئی تو ایسا ہوگا جو زندگی میں ایک بار جا پائے گا، کوئی ایسا ہوگا جو زندگی میں 2-4 بار جا پائے گا، کوئی ایسا بھی ہوگا جو زندگی میں کبھی بھی وہاں نہیں جا پائے گا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام کے یہ جو 2 فائدے قرآن حکیم یہاں پر بتلاتا ہے وہ ان سے محروم رہے گا؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں، بلکہ روئے زمین پر جہاں بھی کوئی مسجد بنائی جاتی ہے دراصل وہ مسجد روئے زمین پر خانہ کعبہ کی قائم مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور جب انسان مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، تو وہ مسجد اپنے پاس آنے والوں کو وہی 2 فائدے دیتی ہے جو خانہ کعبہ دیا کرتا ہے، یعنی اس سے برکتیں بھی ملا کرتی ہیں اور مسجد کے ذریعے سے ہدایت بھی نصیب ہوا کرتی ہے۔ ہاں یقیناً خانہ کعبہ کے وہ جو ایڈیشنل فائدے ہیں جس کا تذکرہ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم لیشہدوا منافع لہم، وہ دیگر فوائد تو حاصل نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو عمومی فائدے ہیں برکت اور ہدایت، یہ ہر مسجد اپنے اطراف کی آبادی کو دیا کرتی ہے۔ تیسری اور آخری چیز جو اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ مسجد کا ماڈل ہمارے سامنے، جیسا کہ ابھی ہے میرے مقام نے آپ کے سامنے بات بتلائی، وہ اس شکل میں ہے کہ یہ مسجد ہمارے لیے مرکز عبادت بھی ہے، یہ مسجد ہمارے لیے مرکز تربیت بھی ہے۔ یہاں تربیتی پروگرامز ہوں گے، یہاں کے جمعے کے خطبے رہنمائی کا ذریعہ بنیں گے، یہاں کے دروس قرآن اور دروس حدیث کی محفلیں انشاءاللہ ذریعہ تربیت بنیں گی۔ پھر یہ مسجد مرکز دعوت ہوگی، یہاں پر انشاءاللہ وہ پروگرامز ہوں گے جن میں غیر مسلموں کو انوائٹ کیا جائے گا، انہیں موقع فراہم کیا جائے گا
کہ وہ آئیں، دیکھیں، مسجد سے واقفیت حاصل کریں، اسلام اور اسلامی کلچر سے ان کو تعارف ہو سکے، مسجد کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر وہ ان کو معلوم ہو سکے، رمضان اور روزہ اور زکوٰۃ اور عید یہ ساری چیزوں کے کیا فوائد ہیں وہ بھی جان سکیں۔ اس حیثیت میں یہ مرکز ہدایت، مرکز دعوت بن سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں طائف کے وقت کو قیام کا موقع فراہم کیا۔ کئی دن قیام کرنے کے بعد سوالات کر کے جب ان کے ڈاؤٹس کلیئر ہوئے تب کہیں انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اللہ کے رسول نے نجران کے وقت کو وہاں موقع عطا کیا کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، گفتگو کی اور اسلام کے بارے میں واقفیت حاصل کی۔ اگرچہ کہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا لیکن جزیہ دینے کے اوپر وہ راضی ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہ مسجد تنازعات کی ایک سوئی کا مرکز بنے، یہ مسجد سوشل سروس ایکٹیویٹیز کا مرکز بنے، فطرے کی یہاں پر جمع اور تقسیم کا نظام ہو، زکوٰۃ کا یہاں پر اجتماعی نظام بنے۔ کوشش اس بات کی جائے کہ یہاں بچوں کے پروگرامز ہوں، یہاں نوجوانوں کے پروگرامز ہوں، یہاں خواتین کے پروگرامز ہوں، یہاں پر تعلیمی ایکٹیویٹیز ہوں، یہاں پر بلا سودی سوسائٹی کا مرکز بنے۔ اور جماعت اسلامی دراصل یہی چاہتی ہے کہ جہاں جہاں ہماری یونٹ ہے وہاں پر ایک مسجد اور اسلامک سینٹر بنے تاکہ اس کے ذریعے سے یہ ساری ایکٹیویٹیز کا وہ ہب بن جائے، مرکز بن جائے اور یہاں آنے والے محسوس کریں کہ یہ مرکز عبادت بھی ہے، یہاں آئے تو روح کو بھی سکون ملے گا، یہاں پر آئے تو انسان کے دیگر مسائل کا حل بھی ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ذریعے سے یہ سارے فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظم شہر حیدرآباد حافظ محمد رشید الدین صاحب سے تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب مفتی صادق محی الدین صاحب کو کہ آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم۔ محترم مہمانان گرامی جس وقت سے نشین پر تشریف فرما ہے اور سارے محترم بزرگ حضرات اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور معصوم بچوں، پس پردہ اگر سن رہی ہو تو میری مائیں بہنیں، بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اس آبادی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس مسجد کی تعمیر کے اسباب بنائے اور یہ مسجد کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی مرکز بھی بنے گا۔ فللہ الحمد والشکر۔ حقیقت یہی ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تھی تو اس کی حیثیت ہمہ جہت تمام شعبوں کو احاطہ کرنے کی تھی، اور الحمدللہ مسجد نبوی کے طرز پر جیسے وہاں کام ہوا کرتے تھے، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مساجد کے اصل کردار کو بحال کیا جائے۔
اور مساجد کا اصل کردار وہی ہے جس کا ہمارے بزرگ محترم اس مسجد کے ذمہ دار اور امیر مقامی جناب الیاس شکیل صاحب نے اپنی گفتگو میں بیان فرمایا، اور ہمارے نوجوان قائد جناب محترم اظہر الدین صاحب نے بھی اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جب اس بات کا اظہار ہو چکا ہے تو بس میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے عزم و ارادہ اور حوصلے کے ساتھ اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے اور اس کام کے آغاز کا ارادہ کر لیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل کو پہنچائے، اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسروں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس مسجد کو ایک ماڈل نمونہ ایسا بنائے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اپنی صفوں کا رخ درست کریں، اپنے مساجد کے تعمیر کے جو مقصد اصلی ہے اس کی طرف لوٹیں۔ بزرگان گرامی، آج کے ہمارے جمعہ کے خطبے میں ہمارے محترم نوجوان لطیفی صاحب نے بڑی پیاری باتیں کہی ہیں، دل کو چھونے والی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کا شرح صدر فرمایا ہے، ایسا خطبہ کہ جس کے ذریعے سے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ انسانیت کی رہبری اور رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مساجد میں اسی فکر کے ساتھ، اسی درد کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، اور وہ ایسے مسائل جو ہمارے متفقہ ہیں 95-97% ایسے مسائل ہیں جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ظاہر ہے اسی کو گفتگو کا محور بنایا جائے۔ آخری بات رمضان کے حوالے سے بھی ہمارے حضرت خطیب نے بیان فرمایا ہے، میں بھی 2 باتیں رکھ کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا، اور پھر انشاءاللہ ہم جناب حامد محمد خان صاحب جو ریاست کے صدر ہیں جماعت اسلامی کے، ان کی گفتگو سنیں گے۔ بزرگان گرامی، رمضان المبارک کے تعارف کے سلسلے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں رمضان کا تعارف فرماتے ہوئے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں ایسے نکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ ان کو کھول کر بیان کیا جائے اور ان پر گفتگو کی جائے، یا ان کو لکھا جانا چاہے تو ظاہر دفتروں میں دفتر کافی نہیں ہوں گے، گفتگو کرنا چاہیں گے تو وقت کافی نہیں ہوگا۔ مختصر یہ ہے کہ روزے کا جو مقصد ہے اور روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، قرآن پاک میں صرف ایک لفظ کے ذریعے بیان کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ ظاہر تقوی جہاں ہوتا ہے وہاں رحمت کا ماحول ہوتا ہے، گھریلو زندگی بھی راحت و رحمت کی رہتی ہے، شہری زندگی، ہماری ساری سماجی زندگی، بلکہ ملکی سطح پر بھی جو مسلمانوں کی زندگی ہوتی ہے وہ راحت و رحمت کا گہوارہ بنتی ہے، اور اس تقوی کی بنیاد پر ہی مسلمان سرخروئی، کامیابی اور سرفرازی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دشمنان اسلام کو بھی مرغوب کرنے کا اور ان کو راغب کرنے کا یہی وہ سمجھیے نسخہ کیمیا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ بھی ہماری دعوت کو قبول کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک متقی اور پرہیزگار انسان جب سماج میں ہوتا ہے تو اس کا رنگ ڈھنگ ہی الگ ہوتا، اور سارے مسلمان اگر متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے تو ظاہر ہے اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ ایسے ہیں جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بزرگان گرامی، روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے تربیت نفس۔ انسان صبح سے شام تک کھانے پینے سے جائز خواہشات سے دستکش ہو جائے اور اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے بھوک و پیاس کو برداشت کرے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں ہے کہ آپ کو بھوکا رکھا جائے، پیاسا رکھا جائے، لیکن مقصود اس سے یہی ہے کہ جیسے ہم سحری کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیتے، کب تک؟ افطار تک، چاہے بھوک لگے، پیاس لگے، کوئی اللہ تعالیٰ کی احکام کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رمضان میں یہ منظر بہت بڑے پیمانے پر دیکھا جاتا ہے، بچے، معصوم، نوجوان، بزرگ حضرات
رمضان کے روزے میں دکھاوا بھی نہیں ہے، ریا بھی نہیں ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا، اس کی جزا میں دوں گا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب جزا دیں گے اس کی تو اسی بنیاد پر کہ چونکہ روزے کے اندر پورا اخلاص ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں، کوئی فرد نہیں ملے گا مسلم سماج میں کہ چھپے چھپے کھا رہا ہو، بظاہر اپنے آپ کو روزگار ظاہر کر رہا ہو، کہیں ایسا نہیں دیکھا جائے۔ تو ظاہر ہے عبادت میں روزے کی بالکل اخلاص ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزے کی جو برکتیں سعادتیں ہیں وہ اپنی کوتاہی عمل سے اس کو ضائع کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس طرف لوگوں کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ روزے کی کیسے حفاظت کی جائے۔ تو روزہ ہم رکھتے ہیں تو اللہ کی فرما برداری کے لیے صبح شام تک کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ روزے کا پیغام یہی ہے کہ انسان روزہ رکھتے ہوئے زندگی تمام روزہ دارانہ زندگی گزارنے کا عزم و ارادہ کر لے۔ اب آپ کہیں گے روزہ دارانہ زندگی کیا ہے؟ روزہ دارانہ زندگی یہ ہے کہ ہم جیسے رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہیں، جائز خواہشات سے دستکش ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی ہم زندگی گزارتے ہوئے ایسی روزہ دارانہ زندگی گزاریں اللہ کے احکامات پر عمل ہو، اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے ہم سخت مجتنب ہو جائیں، بس یہ روزہ دارانہ زندگی ہے۔ اور پھر اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ، فرحۃ عند لقاء ربہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ روزہ دار کے لیے دو طرح کی خوشخبریاں ہیں، دو طرح کی مسرتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ہم افطار کرتے ہیں تو ظاہر آسودگی حاصل ہوتے ہیں، پیاس کی تشنگی جو تھی وہ بجھ جاتی ہے، انسان سیراب ہو جاتا ہے، اسی لیے انسان کو ایک مسرت اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ مسرت اور خوشی بھی جو حاصل ہوتی ہے ظاہر ہے یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے کہ ایک بندہ دن تمام اس کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے روزہ رکھا اور پھر شام میں اللہ کا نام لے کر اسے افطار لیا ہے۔ اس کا صلہ کیا ہے؟ جیسے ظاہری طور پر روزہ رکھنے والے کو روزہ افطار کرتے ہوئے مسرت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح اگر کسی نے زندگی ساری تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی گزاری اور روزے کا جو اصل پیغام ہے اس کو اپنے اندر سمو لیا تو پھر اس کو مسرت حاصل ہوگی کب؟ عند لقاء ربہ، کہ روز حشر جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو ایسے روزے دار جو روزے دارانہ زندگی گزار کر اس کی بارگاہ میں پہنچے ہوں گے ان کے لیے لقاء رب کا موقع ہے، خوشی کا، مسرت کا۔ بزرگان گرامی، آج ہم کو اس طرف خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، مساجد کے اصل کردار کو بحال کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور روزے کا جو اصل پیغام ہے اس پیغام سے ساری انسانیت کو روشناس کرانے کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو روشناس کرانے کی ضرورت ہے، اور خود بھی اپنے طور پر روزے کا جو اصل پیغام ہے، جو اصل روح ہے، اس کی جان ہے، اس سے اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، سماج میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں جناب محترم الیاس شکیل صاحب جو اس زمان یہاں کے مقامی صدر ہیں جماعت اسلامی کے، اور دیگر ان کے رفقائے معاونین اور سارے اہل محلہ جنہوں نے اس میدان دیر میں سخ میں حصہ لیا ہے، ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس مسجد کے کام کو مولا قبول و منظور فرمائیے، اس کو ایک مولا مثالی مسجد بنائیے، ایک اسلام کا مرکزی اور بہترین والا مثالی مرکز بنائیے، اور اس کے مولا اور بہت سے امثال اس کے سارے ہمارے شہر کے اندر پھر سے مولا پیدا فرما دیجیے، تاکہ مسلمان صحیح سمت پر چل سکے اور اسلام کی حقانیت پر یقین و ایمان کے ساتھ عمل کرتے ہوئے زندگی کا سبب کامیابی سے طے کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ جی، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ میں اب دعوت دیتا ہوں محترم
میرے حلقہ جناب حامد محمد خان صاحب کہ وہ اظہار خیال کریں. جی کام نہیں کر رہا، یہ بھی کر رہا تھا، یہ بھی کر رہا تھا. یہ میرے کو پیچھے دے. اچھا اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد، یہ بہت مشکلیں آ رہی ہے. نکل جا رہا نا، نکل جا رہا. کیا تو مصیبت ہے. یہ تو کام نہیں کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یعمر مساجد اللہ. صدق اللہ العظیم. محترم مولانا مفتی حافظ سید شاہ صادق محی الدین نظامی مدد اللہ علی، سابق مفتی جامع نظامیہ جناب محمد حافظ رشاد الدین صاحب ناظم شہر، جناب محمد عبدالرقیب حامد لطیفی صاحب سیکریٹری جماعت اسلامی ہند شعبہ فروغ فکر اسلامی، جناب سید تنویر الحق صاحب رکن شورا، جناب لیاقت علی صاحب، جناب الیاس احمد شکیل صاحب امیر مقامی، جناب عبدالعزیز صاحب رکن جماعت، اور آج کے قدیم کنوینر جناب سعید یحییٰ صاحب، جناب سلیم صاحب، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے بڑی جستجو کے بعد، میرا خیال ہے آج سے 4 سال پہلے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اور 4 سال کی کوششوں کے بعد یہاں ایک مرکز، مسجد اور اسلامک سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. میں تمام ساتھیوں کو، دوستوں کو، رفقائے کار کو، اور جن جن لوگوں نے اس میں کوششیں اور کاوشیں کی ہیں، سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اہل کالونی اور محلہ کو بھی کہ یہاں ایک اسلامک مرکز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. بہت سی باتیں مسجد اور مسجد کی اہمیت کے سلسلے میں یہاں آ چکی ہیں. دراصل مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، سجدہ گاہ ہیں، اور یہ امت کے اتحاد اور اتفاق کا
آئینہ دار بھی ہے۔ جس طرح ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کر نماز پڑھتے ہیں، یہ دنیا میں، دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی مساجد ہیں، اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے، مسجد حرام کی طرف ہے۔ گویا دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں وہ سب دراصل خانہ کعبہ اور مسجد حرام کا ایکسٹینشن ہے، اسی کی توسیع ہے یہ۔ تو یہ مسجدوں کو اتحاد، اتفاق، مسالک، مشارب کے تنازعات سے پاک اس کو رکھنا چاہیے۔ پھر اس کی نوعیت اور بھی ہے، کوشش کی گئی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں جا بجا کہ جس طرح مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی فکر کی۔ ایک جگہ آپ کو پسند آ گئی اور آپ نے پوچھا کہ یہ جگہ کن کی ہے، تو بتایا گیا کہ 2 یتیم بچوں کی یہ جگہ ہے، سہل اور سہیل۔ تو بچوں کو بلایا گیا اور مارکیٹ کا جو ویلیو تھا، جو ریٹ تھا، ان بچوں کو ادا کیا گیا۔ بچے رونے لگے، کہا کہ ہم نہیں لیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باصرار انہیں ادا کر دیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مسجد غصب کی ہوئی زمین پر نہیں بنائی جا سکتی، زبردستی کسی کی زمین پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی۔ اور یہی ادعا ہم نے بابری مسجد کے کیس میں بھی پیش کیا تھا، مقدمے میں باقاعدہ اس کو نوٹ کیا گیا تھا، جو ایفیڈیوٹ پیش کیا گیا تھا۔ تو مسجد نبوی کیا تھی؟ مسجد نبوی عبادت گاہ، تربیت گاہ، اس کے سامنے ایک چبوترا تھا صفہ کا، اور صفہ کا چبوترا کیا تھا؟ اگر ہم غور کریں گے تو وہ چند ایک لوگوں کی، افراد کی تیاری کا مرکز تھا۔ لیکن ہمارے شہر میں ایک پروفیسر گزرے ہیں، ڈاکٹر نظام الدین مغربی، وہ آرٹس کالج میں اسلامیات کے لیکچرر تھے، لیکن صرف انہوں نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیے بغیر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انہوں نے پروفیسرشپ حاصل کی۔ انٹرویو فیس کیا، انٹرویو میں پوچھا گیا حضرت عائشہ کی مرویات بیان کیجیے، کہ نان اسٹاپ 70 مرویات بیان کیا انہوں نے، نان اسٹاپ۔ اور انٹرویو لینے والوں نے کہا کہ بس کافی ہے۔ تو نظام الدین مغربی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ صفہ کا جو چبوترا تھا، عام طور پر لوگ، یہ آج کل کے جو مدارس ہیں، مدرسے ہیں، جس کے اندر صرف ائمہ کو، خطیب حضرات کو، مؤذنین کو تیار کیا جاتا ہے، یہ کوئی اس طرح کا مدرسہ نہیں تھا وہ، بلکہ وہ فل فلیج اسلامک یونیورسٹی تھی وہ۔ اور آج دنیا کے اندر جتنے علوم اور فنون پائے جاتے ہیں، چاہے وہ علم طب ہو کہ علم طبیعات ہو کہ علم کیمیات ہو، جتنے علوم و فنون پائے جاتے ہیں، وہ سب کا سرچشمہ وہ صفہ کا چبوترا تھا، اور اسی کا فیضان ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو پھر مسجد نبوی کیا تھی؟ مہمان خانہ تھا۔ مسجد نبوی کیا تھی؟ مہمان آ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ اب ہمارے پاس مسجدیں کیسی ہیں؟ بہت دقت پیش آتی ہے، ہم جب دوروں پہ نکلتے ہیں مسجدیں بند پڑی رہتی ہیں،
کوئی سہولت نہیں ہوتی. مہمان خانہ تھا. نجران سے وفد آیا جس کا ذکر ہلکا سا کیا گیا. نجران سے جو وفد آیا تھا وہ سب عیسائی تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی گزارش کی کہ ہم اپنے طریقے سے سروس کرنا چاہتے ہیں، یعنی عبادت کرنا چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کو اپنے طریقے پر عبادت کرنے کی اجازت و رحمت فرما دی. مولانا موجود ہیں، کیا اس سے کوئی مسئلہ ہمارے لیے نکل سکتا ہے؟ کوئی رہنمائی اس کے اندر ہے؟ تو آج ہم نے دروازے بند کر دیے. مسجد نبوی کیا تھی؟ سامنے نوجوانوں کے لیے اکھاڑا تھا، تیر اندازی سکھائی جاتی تھی، تلوار بازی سکھائی جاتی تھی، بھالا سکھایا جاتا تھا، کشتی سکھائی جاتی تھی. مسجد نبوی کیا تھی؟ وہ بیت المال تھا، جہاں صحن میں لا کر مال ڈال دیا جاتا اور وہیں سے تقسیم کا انتظام ہوتا. مسجد نبوی کیا تھی؟ وہیں سے کمک نکلتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستوں کو وہاں سے روانہ فرماتے ہیں. مسجد نبوی گورنر ہاؤس تھا. مسجد نبوی کتب خانہ تھا. مسجد نبوی تربیت گاہ کیا ہے؟ استوان عائشہ کیا ہے؟ استوان عائشہ کے پاس بڑھ چڑھ کر ہمارے حجاج کرام 2 رکعت نفل نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن بیچاروں کو معلوم تک نہیں کہ وہ استان عائشہ ہے کیا. استان عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں بیٹھ کر تعلیم اور تربیت فرماتی، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتی، اور جو خطوط بلاد اسلامیہ سے آتے ان کے جوابات تحریر فرماتی، اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین استفادہ فرماتے. وہ ہے استوان عائشہ. بڑھ چڑھ کر ہم صفہ کے چبوترے پر نماز پڑھنے کی تو کوشش کرتے ہیں 2 رکعت، لیکن بھول جاتے ہیں کہ وہ صفہ کا چبوترا تھا کیا. تو دوستو، ہمیں اس طرح کی مسجد اور مسجد کے اس کردار کو جس کی طرف مولانا نے اشارہ فرمایا بحال کرنے کی ضرورت ہے. امت مسلمہ کے اندر جتنی فکری اعتقادی پراگندگیاں ان کے اندر پیدا ہوئی، اسی طرح مساجد کے اندر بھی اسی طرح کی پراگندگیاں پیدا ہوئی، اسی طرح کے تنازعات پیدا ہوئے. مسجدوں میں باقاعدہ لوگوں نے لکھ لگا دیا کہ یہ فلاں کے لیے ہے، فلاں کے لیے ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو کہا جاتا ہے، لیکن بعد بورڈ لگا ہوا رہتا ہے کہ یہ مسجد فلاں اور فلاں کے لیے ہے. تو ہمیں چاہیے کہ مساجد کو اوپن رکھیں، برادران وطن کے لیے بھی اوپن رکھیں. وہ آئیں، دیکھیں. وزٹ دی مسجد کا الحمدللہ ہمارا پروگرام ہو رہا ہے. اس پروگرام سے کافی لوگ متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ فوبیا پھیلا دیا گیا کہ مسجدوں کے اندر ہتھیار رکھے جاتے ہیں، مسجدوں کے اندر آمنیشنز رکھے جاتے ہیں، آتنکوادیوں کو تیار کیا جاتا ہے. جب مسجدوں کی روحانی منظر کو انہوں نے آ کر دیکھا، اچوڑا میں ہم نے ایک مسجد بنائی، چھوٹا سا مقام ہے، بہت کافی شاندار مسجد ہے. میرے سامنے غیر مسلم لوگ آ کر دیکھ کر اسے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہانے لگے، خواتین سجدے میں گر گئی. تو مسجد الحمدللہ آج بھی اس کا روحانی اٹریکشن، روحانی کشش اس کی موجود ہے. اس کو ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. پھر مرکزی، یہ مسجد مرکز ہے تربیت کا، تزکیے کا، تطہیر قلب کا، تعلیم کا. یہ تعلیم بالغان کا مرکز بھی ہو، تعلیم بالغات کا مرکز بھی ہو. یہاں پہ بڑے لوگ کسی وجہ سے تجوید نہیں سیکھ سکے، قرآن وہ صحت کے ساتھ میں نہیں پڑھ سکتے، تو قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھنے سیکھنے کا مرکز ہے. یہ مرکز ہے، بیت المال ہے. یہ غربا، یتامہ، مساکین، ضرورت مند لوگ اپنی ضرورتوں کی تکمیل کریں، وہ یہاں آئیں. امت مسلمہ کے وہ لوگ جو کمپیوٹر سینٹرز، ای سیوا، می سیوا تک نہیں پہنچ پاتے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے فارمز اپلوڈ نہیں کر پاتے. آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جتنی چیزیں ہیں وہ سب
آن لائن کر دی گئی ہیں، اور آن لائن جب تک آپ اپلیکیشن اپلوڈ نہیں کریں گے کوئی چیز ہوگی نہیں. تو جو غریب لوگ ہیں اور پھر ان کے پاس جو ضروری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹس نہیں پائے جاتے. کم از کم 6 قسم کے ڈاکومنٹس ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، اور سب کے اندر نام ایک ہونا چاہیے، ڈیٹ آف برتھ ایک ہونا چاہیے، ولدیت ایک ہونی چاہیے. لیکن عام طور پر اس کے اندر تضادات پائے جاتے ہیں. کہیں ایم اے عبد الرقیب لکھا ہوا ہے، کہیں رقیب لکھا ہوا ہے، اور کہیں آپ لکھتے ہیں رقیب. خود اس کو درست نہیں کیا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا وہ کوئی چیز آپ کو کمپیوٹر قبول نہیں کرے گا. یہ سب چیزوں کو درست کرنے کے لیے ہم نے جا بجا ناگرک وکاس کیندر کو ہم قائم کر رہے ہیں. ناگرک وکاس کیندر اسی کام کے لیے ہے. پروفیشنلز کے ذریعے سے یہ سارے ڈاکومنٹس کو غریب لوگوں کو مستحکم کیا جائے، ان کو مضبوط کیا جائے، ان کی بنیادوں کو مضبوط کیا جائے تاکہ وہ اپلوڈ کرے. تو یہ مرکز ہمارا اس طرح کا بھی ہو، سیونگ سینٹر ہو یہاں پر. آج کل سیونگ سینٹر کا بھی تصور بدل گیا ہے، وہ چلا گیا وہ پرانا زمانہ. بلکہ اب تو مشینیں سب آٹومیٹک مشینیں آ گئی ہیں، الیکٹرانک مشینیں آ گئی ہیں. کمپیوٹر سینٹر ہو یہاں پر. چند ایک خواتین کو جو اپنے پیروں پر ٹھہری بھی نہیں ہیں، اگر آپ ان کو ڈی ٹی پی سکھا دیں، آپ ان کو سافٹ ویئر سکھا دیں، آپ ان کو اردو ٹائپنگ سکھا دیں، گھر بیٹھے کئی لوگ جو پی ایچ ڈی کے اپنے تھیسس تیار کرتے ہیں وہ ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کر کام کر سکتی ہیں، جاب ورک کر سکتی ہیں گھر میں بیٹھ کر. اس کے لیے انتظام کیا جائے. تو اس طرح نوجوانوں کے لیے یہاں پر اٹریکشن کا باعث ہو. کیوں آئیں گے مسجد کو نوجوان؟ صرف نماز پڑھ کر چلے جانے کے لیے؟ اگر نوجوانوں کی ضروریات کی تکمیل یہاں پر ہو، ان کے کمپیوٹر ٹریننگ ہو، یہاں پر انگلش لرننگ کا پروگرام ہو، عربک لرننگ کا پروگرام ہو، یہاں پہ کمپیریٹیو اسٹڈیز کا پروگرام ہو، یہاں پر ورزش کے لیے کوئی انتظام ہو، یہاں پر آپ فٹنس سینٹر یہاں پر کوئی بنا دیں، نوجوان آئے گا، ادھر ادھر نہیں جائے گا وہ. تو یہ سب چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ یہ سارا نقشہ ہمارے منتظمین کے ذہنوں کے اندر ہوگا. اگر نہیں بھی ہے تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے ممکن ہو، جیسے جیسے حالات ساتھ دیں، اس طرح اس کو سب چیزیں ایک دم اسٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آہستہ آہستہ اسٹارٹ کریں. ہر ایک کا انچارج الگ الگ بنائیں. ایک ہی آدمی اگر انچارج ہوگا تو یہ سب کام نہیں کر پائے گا. ہر ایک کو الگ الگ کام دے دیں. کوئی رکن جماعت، کوئی کارکن جماعت ایسا نہ ہو یہ کہے کہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے. ہر ایک رکن، ہر کارکن امیر مقامی سے یہ کہے کہ میرے پاس ہاتھ بھر کام ہے، مجھے فرصت ہی نہیں ہے. ہر ایک کو کام دیں، اور کام دینے کا یہ مرکز ہے، سوچنے کا، سمجھنے کا. دفتر جماعت بھی اس کے اندر موجود ہے. دفتر جماعت کا مطلب کیا ہے؟ دفتر جماعت کا مطلب صرف چند کرسیاں اور ٹیبل نہیں ہیں. امیر مقامی کی کرسی اور مہمانوں کو آنے کے والوں کی کرسیاں کا نام دفتر جماعت نہیں ہے. دفتر جماعت اس علاقے کے اندر جماعت کی سرگرمیوں اور دعوتی جدوجہد کے لیے دھڑکتا ہوا دل ہے. یہ شہ رگ ہے. یہیں سے سوچ نکلتی ہے، یہیں سے فکر نکلتی ہے، یہیں سے طاقت اور قوت نکلتی ہے، یہیں سے لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، یہیں سے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، یہیں سے پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بندی پر عمل آوری کا جائزہ لیا جاتا ہے یہیں پر. تو اس کو اس طرح دفتر جماعت ہے تو وہ اس کے ٹائمنگز مقرر ہونے چاہیے. امیر مقامی کے بیٹھنے کے ٹائمنگز مقرر ہونے چاہیے. اگر ڈویژن ہے تو ناظم ڈویژن کے بیٹھنے کے ٹائمنگز ہونے چاہیے، اور وہ ٹائمنگز کے اندر وہ لوگ اویلیبل ہونا چاہیے. کبھی ناظم شہر یا امیر حلقہ آئے اس وقت دفتر جماعت کھل رہا ہے، اور جب کھولا گیا تو دھول کے اندر اٹا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسا دفتر جماعت اور ایسی عمارت وہ بیکار قسم کی ہے. عمارتیں دراصل یہ تمام سہولت کو مقصد کے حصول کے لیے عمارتیں ہیں. اگر مقصد کے حصول کا جذبہ اور وہ ویژن اور ذہن کے اندر وہ تمام چیزیں تازہ نہ ہوں اور عمارتیں بنائی جائیں، کوئی تنظیم اور کوئی نصب العین اور اعلیٰ نصب العین رکھنے والی تنظیم، تحریک اگر اپنا دفتر بنائیں اور اپنا مرکز بنائیں، اور یہ ساری چیزیں ذہن کے اندر نہ ہو اور یہ سارے کام انجام نہ دیے جائیں، مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد نہ ہو،
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی عمارتیں وہ مقصد کا مقبرہ ہیں، مقصد کا مقبرہ ہے، وہ مرثیہ قائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا وہاں پر۔ امید ہے کہ اس کو ایک ایکٹیو اور سرگرم مقام آپ بنائیں گے اور لوگوں کا یہاں پر دل بھی لگے گا، لوگ یہاں پر اپنے کوششیں کاوشیں بھی کریں گے، لوگ آتے اور جاتے رہیں گے، اور ہماری بیٹیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے بچوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم نے چلڈرنس اسلامک سرکلز کو ہم نے قائم کیا ہے۔ چھوٹے بچوں کو اگر آپ نظر انداز کر دیں گے، بچہ سمجھ کر آپ چھوڑ دیں گے اس کو، 7 سال کی عمر کے آنے سے پہلے وہ آپ کے ہاتھ کو نہیں آئے گا۔ ہاں، ایک دور تھا بچے اگر باہر گھوم رہے ہیں، گلیوں میں پھر رہے ہیں، کہیں کھیل کود کے لیے گئے ہیں، تو بچے کہیں غلط صحبت اختیار نہ کر لیں۔ ماں باپ، بڑے لوگ بچوں پر نظر رکھا کرتے تھے، کہیں بچہ گالم گلوچ نہ سیکھ لے، بری باتیں نہ سیکھ لے، یہ ان کی فکر ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب اگر کوئی بچہ 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا بچہ علیحدگی میں بیٹھ کر آپ کا اسمارٹ فون براؤز کر رہا ہے تو سمجھیے کہ وہ انتہائی خطرناک قسم کا کام کر رہا ہے، انتہائی خطرناک قسم کا کام۔ اس لیے حالات بدل گئے ہیں۔ بچوں کو جوڑنا، بچوں کی تنظیم، بچوں کو بچپن سے ہی آرگنائزیشن، مقصد زندگی سے انہیں اٹیچ کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ امید ہے کہ یہاں بچوں کے لیے بھی کچھ ہوگا، ان کے کھیل کود کا بھی انتظام ہوگا، ان کے لیے چھوٹے موٹے جو پھسل بنڈا وغیرہ ہوتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پہ رکھی جائیں تاکہ بچوں کو دلچسپی ہو، وہ آئیں یہاں پر کھیلنے کے لیے بھی آئیں، کھیلتے کھیلتے وہ کچھ پڑھیں، کھیلتے کھیلتے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کی صحبتوں کے اندر رہیں۔ یہ ساری چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ یہ ٹوٹی پھوٹی جو باتیں جو ذہن میں آئیں اس کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ میں پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صمیم قلب کے ساتھ دعا گو ہوں کہ جن لوگوں نے کاوشیں کی، جن لوگوں نے اس کے لیے، جن صاحب نے زمین دی، جن اصحاب نے اس کے لیے اعانتیں دیں، اور جن اصحاب نے محنتیں کی تعمیراتی کاموں کے اندر، میرے خیال میں 2-3 لوگ، لیاقت صاحب، عزیز بھائی وغیرہ تو مستقل اس کے اندر لگے ہوئے رہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثواب سے اور اجر عظیم سے سرفراز کرے گا۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بازوؤں میں طاقت عطا فرمائے اور انہیں صحیح معنی میں اس کا اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ اور جزاک اللہ خیر۔ آپ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے مختلف ہدایتیں اور نصیحتیں کی ہیں۔ انشاءاللہ مسجد کا جو مرکزی رول ہونا چاہیے دراصل یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، یعنی صرف نماز عبادات جو ہے اسلام کا نام نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں معاشرے اصلاح کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز رہیں گی، بڑوں کے لیے نہ صرف یہ نماز بلکہ یہاں دروس قرآن ہوں گے، تربیت کا انتظام ہوگا، نوجوانوں کے لیے بھی ان کی اصلاح و تربیت کا انتظام کریں گے، بچوں کے لیے اسلامک سرکل ہوگا، اور خواتین کے لیے بھی ایک ہال یہاں رکھا گیا ہے، مختص کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ نہ صرف خواتین بلکہ بچوں کے لیے یہاں تربیت کا انتظام رہے گا۔ اور میں آپ کے انفارمیشن کے لیے بتاتا ایک بڑا یونیک یہاں کی انتظام کیا گیا ہے شیخ کی طرف سے کہ ہم یہاں پر 10 خواتین کے لیے اور 10 مردوں کے لیے کفن کا بھی یہاں انتظام۔ دراصل بات سوچنے کی یہ ہے کہ جب کسی کے پاس گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تو یہ اس پروسیس پریشانی سے نہ گزرے، یہاں ان کے لیے اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ جو ضرورت مند ہے ان کو بغیر خدمت کے فراہم کیا جائے۔ جی، ڈولا بھی ہے اور باڈی کا ریفریجریٹر بھی ہے، ساری چیزیں ہیں یہاں، جب بھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے فوری جو ہے یہاں پر سویدھا پر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی ایک دو چیزیں تھیں جس کا میں نے خاص طور پر تذکرہ کیا ہے۔ چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں آخر میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب یعقوب علی صاحب کو آیا اور دعا پر اختتام کریں۔
لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربنا آتنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.